السلام علیکم ناظرین، میں سعد محمود آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے والے ویلاگ میں میں نے اس ایکٹ پہ، اس قانون پر گفتگو شروع کر دی تھی، اپنی تنقید آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دی تھی، اور اس قانون کے سیکشن 2N سب کلوزز 1 to 3 پر جو ہے میں نے گفتگو کی تھی، اور ایک ٹیکنیک کے ذریعے سے میں نے ان کا لاجیکل میننگ ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا تھا، 4 پروپوزیشنز کی فارم میں، 4 کلیمز کی فارم میں۔ پہلا کلیم یہ تھا جو یہ قانون کر رہا ہے کہ تمام کے تمام انٹرسیکس وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں۔ دوسرا کلیم یہ تھا کہ تمام خواجہ سرا ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں۔ تیسرا کلیم یہ تھا کہ تمام وہ لوگ جو خصی ہو جاتے ہیں، یعنی یونک لوگ، وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری کلیم یہ تھا کہ تمام وہ لوگ جن کا صنفی اظہار ان کی پیدائشی جنس سے مختلف ہے، وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ میننگ ہم نے اس لیے ایکسٹریکٹ کیا تھا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو اس قانون کا سیکشن 2N سب کلوزز 1 to 3 کا جو حصہ ہے، وہ دعویٰ کیا کر رہا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے سامنے کلیمز آ گئے تو پھر ہم اس میننگ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے کلیمز ایکسٹریکٹ کر لیے۔ اب اس ویلاگ میں ہم ان کلیمز کو ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا یہ کلیمز ٹھیک ہیں یا یہ کلیمز غلط ہیں۔ اچھا، تو پہلی پروپوزیشن یہ ہے، پہلا جو دعویٰ ہے جو یہ ایکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اصل میں ایکٹ سے میننگ ایکسٹریکٹ کیا ہے، پروپوزیشنل میننگ، ٹھیک ہے، یعنی وہ دعویٰ کر کیا رہا ہے، بات کہہ کیا رہا ہے۔ پہلا جو دعویٰ کیا گیا ہے سب کلوز رومن 1 میں، وہ کیا گیا all intersex are transgender، تمام انٹرسیکس لوگ، تمام خنثی لوگ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر ٹرانسجنڈر آپ نے ٹرانسجنڈر کا دار و مدار جنڈر آئیڈینٹی پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ تمام انٹرسیکس جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ہمارے جو اس ایکٹ کے ناقدین ہیں، ان میں سے بعض کیا 95% لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے اور وہ کنفیوژن بھی ہے کہ جو انٹرسیکس ہوتا ہے وہ ٹرانسجنڈر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز دو ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ سارے انٹرسیکس ٹرانسجنڈر ہیں جو ایکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا جنہوں نے ایکٹ ڈرافٹ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ایکٹ کے ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی انٹرسیکس ٹرانسجنڈر نہیں ہوتا۔ ایون کہ میں کورٹ میں جو میں آرگیومنٹ سن رہا تھا، اس میں نے کئی دفعہ لوگوں کہتے سنا کہ یہ انٹرسیکس ایسے ٹرانسجنڈر ہو سکتا ہے، یہ تو ہے ہی غلط۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دونوں پارٹیز غلط ہیں۔ وہ ایسے کہ جب میں کہتا ہوں یہ دعویٰ غلط ہے کہ تمام مسلمان ٹیررسٹ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں، میں صرف اس دعوے کی نفی کر رہا ہوں کہ تمام مسلمان ٹیررسٹ ہیں۔ تو جب میں کہتا ہوں یہ فیکچولی مسٹیکن پروپوزیشن ہے، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ تمام انٹرسیکس ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ انٹرسیکس ٹرانسجنڈر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ریئر سنڈروم ہے جسے ہم کہتے ہیں سویئر سنڈروم، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض انسانوں کے جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ XY ہوتے ہیں، یعنی کروموسومکلی یہ انسان یہ میل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے وہ گرو کرتے ہیں ان کے جو ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کلیئرلی یہاں پر میل کروموسومز ہیں، لیکن ریپروڈکٹیو جو پارٹس ہیں وہ میل ہیں، وہ فیمیل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ انٹرسیکس کنڈیشن میں۔ اچھا، انٹرسیکس جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کی انیٹمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل کے انیٹمی کے بارے میں یا ان کے کروموسومز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ٹرانسجنڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے ذہن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ انٹرسیکس ہے، اس کا یہ کم از کم یہ جینڈر آئیڈینٹی تھیوری یہ کہتی ہے، اور یہ بالکل جو ہے یہ پلوزیبل بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کی جو ہے وہ انیٹامیکلی یہ وہ اس کی جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو، اس کے کروموسومز ڈفرینٹ ہو، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہیں۔ اب جیسے اس کیس میں جو میں نے سویئر سنڈروم میں بتایا،
لیکن یہ لوگ مینٹلی ٹرانسجینڈر ہو سکتے ہیں. یہ لوگ مینٹلی فیل کر سکتے ہیں کہ جو سیکس جو ہے ان کو اسائن کی گئی ہے ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ, ان کی برتھ سیکس, وہ ان کی جینڈر آئیڈینٹی سے میچ نہیں کرتی, کیونکہ جینڈر آئیڈینٹی کا تعلق آپ کے ذہن سے, آپ کی فیلنگ سے. اور جب یہ انٹرسیکس لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس انسان کی جو ہے وہ سیکشل آرگنس کی بات کر رہے ہیں یا کروموسومس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے ذہن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی شخص انٹرسیکس ہو لیکن اس کا ذہن ایسا ہو کہ جو اس کو جو سیکس اسائن کی گئی ہے وہ اس کی جینڈر آئیڈینٹی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ تمام انٹرسیکس ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہنا کہ کوئی انٹرسیکس ٹرانسجینڈر جو ہے وہ نہیں ہوتا یہ بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے میں نے ڈیبرا سو جو کہ ایک سیکسولوجسٹ اینڈ نیورو سائنٹسٹ ہیں وہ لکھتی ہیں کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ ناٹ آل انٹرسیکس پیپل آر ٹرانس اینڈ ناٹ آل ٹرانس پیپل آر انٹرسیکس. ایون کہ جو ویب سائٹس ہیں جو ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کرتی ہیں ان کی اپنی ویب سائٹس پہ لکھا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بندہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتا. عام یہ اویلیبل ہے کہ جہاں پر یہ بات کی اپنی ویب سائٹس پہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی تمام انٹرسیکس جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے لو ڈرافٹ کیا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ بنیادی بات کہ تمام انٹرسیکس ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ آرگنائزیشن جو کھلے عام باہر کے ممالک میں LGBT کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتی ہیں وہ آرگنائزیشنز اپنی ویب سائٹس پہ کہہ رہی ہیں کہ تمام انٹرسیکس ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ انٹرسیکس ہو وہ ٹرانسجینڈر بھی ہو. کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ان کو پتا تھا اور بہت اچھے سے پتا تھا, لیکن صرف کیونکہ انہوں نے انٹرسیکس لوگوں کا جو گاندھا استعمال کرنا تھا بندوق رکھنے کے لیے تو اس لیے انہوں نے یہ اس چیزوں کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ابھی تو میں نے ایک کوٹ نقل کی, ایک ایگزامپل بھی دی ہے جو میں ریٹن آرگیومنٹس ہیں جو میں پبلش کروں گا, تو ان میں جو ہے وہ تمام اور ریفرنسز بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ انٹرسیکس ٹرانسجینڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ تمام انٹرسیکس جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں. اچھا, اب جو ہے ہم وہ دوسری بی پروپوزیشن کی طرف آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بی پروپوزیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, بی پروپوزیشن میں کہا جا رہا ہے آل یونک آر ٹرانسجینڈرز. تمام لوگ جو یونک ہیں, جو خصی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹرانسجینڈر ہیں. اگین آپ نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو جینیٹل ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کسی طرح کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ان کی سائیکالوجی سے, ٹھیک ہے, ان کی مینٹل اسٹیٹ سے. اور یہ کو ریلیشن میں یہ نہیں دعویٰ کرا کہ شروع میں کوئی نہیں ہوتا, بعد میں ہو سکتا ہے ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جینڈر ڈسفوریا وہ بہت بعد میں جا کے شروع ہوتا ہے, ایون بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کم از کم اس وقت تک تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا ریلیشن ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اس پہ جو ہے بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے آل یونک آر ٹرانسجینڈرز. یہ بھی فیکچولی فالس ہے. میں نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کے وہ خصی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا اسے کہیں گے کہ وہ ٹرانسجینڈر بن گیا؟ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر بن گیا, اور وہ چیخ کے آپ سے کہے گا کہ بھائی میری جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ نہیں بدلی, اس میں کوئی فلکچویشن نہیں ہوا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایون کہ جو ٹرانسجینڈرزم کے جو چیمپئنز ہیں وہ بھی کہیں گے کہ دس از فیکچولی فالس, ٹھیک ہے. تو اب جو سی پروپوزیشن وہ ہے آل خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز. اچھا, اب یہاں پر خواجہ سرا کا مطلب کیا ہے, اس پہ ذرا میں تھوڑی سی لمبی بحث کروں گا. کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں جس طرح سے تاریخ میں استعمال ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ یہ خصی مرد ہوتے تھے, ٹھیک ہے, بایولوجیکل میلز, جن کو مغلیہ دور میں زنان خانوں میں جو ہے وہ ان کی خواتین کی حفاظت کے لیے معمور کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. یہ کافی اسٹرانگ ہوتے تھے. اگر ان کو ہم یونک لیں, یعنی خواجہ سرا کا مطلب یونک کریں, تو یہ اسٹیٹمنٹ بنے گی آل یونک آر ٹرانسجینڈر. اور ابھی ہم نے بی میں دیکھ لیا کہ یہ پہلے ہی فالس ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر فرض کیجئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یونک کا مطلب خواجہ سرا کا مطلب ہوتا ہے افیمینیٹ پیپل, مخنث, ٹھیک ہے, جو ایسے بایولوجیکل میل جن کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ خواتین کی طرح ہوتا ہے. اب کیا وہ تمام لوگ
ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک چیز ذرا کلیئر کروں, وہی بات کہ کس طرح سے یہ خواجہ سرا کمیونٹی کا جو ہے وہ کاندھا استعمال کیا جا رہا ہے. ایون کورٹ میں بھی جو رسپونڈنٹس تھے ان کی طرف سے جب لوگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم خواجہ سرا ہیں. بھائی آپ خواجہ سرا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کی وجہ بتائیے. آپ کہتے ہیں میں ٹرانسجینڈر ہوں. ٹرانسجینڈر میں آپ نے کلاسز ڈیفائن کی ہوئی ہیں, آپ خواجہ سرا ہی کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ٹھیک ہے, بلکہ وہاں پر کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور یہ ہوتا ہے کہ خواجہ سرا جو ہوتا ہے نا وہ انٹرسیکس ہوتے ہیں, اور اسی لیے وہاں پر جو جج صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو انٹرسیکس سمجھتے ہیں, آپ یونک ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم یونک نہیں ہیں, ٹھیک ہے ہم خواجہ سرا ہیں. اچھا ایک تو وہ لوگ ہیں جو ٹرانسجینڈر, ہمیں پتہ ہے کہ وہ بس صحیح سلامت بایولوجیکل میل تھا, ٹھیک ہے, اس نے بعد میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے ٹرانسجینڈر مین یا ٹرانسجینڈر وومن کہنے کے بجائے جان کے اپنے آپ کو خواجہ سرا کہا جا رہا ہے تاکہ ان کا کندھا استعمال کیا جائے. بھائی آپ تو خواجہ سرا ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ہے جو خواجہ سرا وہاں آئے ہوئے تھے جو ان کے خلاف تھے رسپونڈنٹس کے, ٹھیک ہے, تو وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ اچھی بات ہے. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو غلط فہمی ہے کہ خواجہ سرا جو ہے جو انٹرسیکس لوگ ہوتے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. خواجہ سرا کمیونٹی میں اس وقت ہمارے پاس جو زیادہ تر جو ایک بڑی تعداد ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ ایفیمینیٹ تھے اور پھر ظاہری بات ہے ان کو گھر سے نکال دیا گیا, وہ باہر چلے گئے, پھر انہوں نے وہ کمیونٹی جوائن کر لی, ٹھیک ہے. اور کچھ اور لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بھی میں بات کرتا ہوں جب میں آٹوجینوفیلیا کے بارے میں بات کروں گا, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ یعنی وہ بایولوجیکل میلز ہی ہیں, لیکن اب کیونکہ ان کو گھر والوں نے نکال دیا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ ہمارے میں سے نہیں, ہماری انسلٹ کا باعث بن رہا ہے, بلکہ ان کو اون کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے ایک بات یہ دیکھنے والی ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام ایفیمینیٹ لوگ جو ہیں وہ تمام مخنثین ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور یہ کیوں اہم سوال ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی لمبی گفتگو کروں گا. اور وہ اس لیے کہ کورٹ میں بھی, اور اب میں نے رسپونڈنٹس کے رسپانسز پڑھے ہیں, اس میں وہ اس چیز کو بڑا استعمال کرتے ہیں. وہ انہوں نے یہ ان کا خیال ہے کہ تمام ایفیمینیٹ, تمام جو مخنثین ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کچھ مذہبی لوگوں کو بھی یہ کہتے سنا ہے, لیکن یہ ٹیکنیکلی یہ غلط ہے. اس کی ایک وجہ ایک تو جو ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن لٹریچر میں, ٹھیک ہے, جو اتھارٹی ہیں ٹرانسجینڈرزم میں, ان کی طرف سے جو ڈیفینیشن ہے اس میں جو ہے وہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ہم آگے گفتگو کریں گے اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے وہ ہر بندے کی ایک تو اپنی ہوتی ہے, پرسنل ہے, اور وہ اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرے گا. یعنی میں کسی کو جا کے ڈیفائن نہیں کر سکتا, میں کسی کو جا کے نہیں کہہ سکتا اس تھیوری کے مطابق کہ آپ جو ہیں وہ آپ یہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ غور کیجئے ہم کر کیا رہے ہیں, ہم جو ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن ہے, جو اتھارٹیز, جو ان کی اتھارٹیز ہیں جو وہاں سے آتی ہے, اسے لے کر ہم جج کر رہے ہیں کہ یہ ایکٹ میں جو کلیمز کیے گئے ہیں یہ کتنے ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان کی جو جینڈر آئیڈینٹی کی جو تھیوری ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق میں کسی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرے گا. اپنی جینڈر جو اس کی آئیڈینٹی ہے, سیلف پرسیوڈ جو اس کی جینڈر آئیڈینٹی ہے, وہ خود جو ہے وہ بیان کرے گا. تو اس کا مطلب ہے آپ کو کسی مخنث کی تاریخ میں سے اپنی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی کہ میں ایسا فیل کرتا ہوں, میں فلانا فیل کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میرے علم کے مطابق یہ بہت مشکل ہے آج کی تعریف جو ہے وہ لینا اور اس زمانے کے لوگوں کو ثابت کرنا کہ وہ ایگزیکٹلی یہ تھے, یہ بہت جو ہے وہ مشکل بات ہے, ٹھیک ہے. اس پر میں آگے بھی گفتگو کروں گا, ایک اہم جو ہے وہ نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اچھا اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کیا وہ بندہ جو ایفیمینیٹ ہو وہ لازمی ٹرانسجینڈر ہوگا؟ یعنی کوئی بایولوجیکل میل ہے, وہ مخنث ہے, کیا وہ لازمی ٹرانسجینڈر ہوگا؟ اگین ڈبرسو وہ کہتی ہیں بینگ جینڈر ایٹیپیکل
who look and behave more like the opposite sex than people who share their sex is not an indication that someone is necessarily trans. ठीक है, अगर कोई effeminate है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो necessarily transgender है. वो जो है उसकी जेंडर आइडेंटिटी अगर उसको कहती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कहती, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं, आपको भी मिले होंगे, हमारी पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आप अपने आप को ट्रांसजेंडर जो है वो मानते हैं, ठीक है, आप बिलावल भुट्टो से पूछ लें कि क्या उसे लगता है कि वो ट्रांसजेंडर है क्योंकि ये फेमिनेट है, ठीक है, वो कहेगा नहीं मैं तो अपने आप को मर्द मानता हूँ. तो ये तो जिस पार्टी ने इस एक्ट के लिए इतनी मेहनत की है उसी पार्टी के मेंबर से साबित होता है कि ये क्लेम गलत है. और अगर आप बिलावल भुट्टो की पुरानी जो है वो तकारीर देखें, उसमें जो फेमिनेटनेस है वो ज़रा ज़्यादा है और वक्त के साथ वो कम हो रही है. इससे पता चलता है कि फेमिनेट लोग अगर बिलावल भुट्टो की तरह उनको ट्रेन किया जाए, उन पे पैसे खर्च किए जाएं, उनकी काउंसलिंग की जाए, तो वो जो है वो नॉर्मल मैन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से तो एक बात साबित हुई कि जो बंदा अगर कोई फेमिनेट है तो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसजेंडर हो. अच्छा, दूसरी एग्जांपल क्रॉस ड्रेसर्स की है. ठीक है, क्रॉस ड्रेसर्स की है क्योंकि देखें इस एक्ट के मुताबिक क्या कहा गया है कि ऑल पीपल हुज जेंडर एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द सेक्स दे वर असाइन्ड एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ. यानी अगर किसी में ये खुसूसियत भी है तब भी वो ट्रांसजेंडर है. क्या मतलब होता है सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन? देखिए, मैं एक मर्द हूँ, मुझसे क्या कल्चरल एक्सपेक्टेशन है कि मैं मर्दों की तरह बिहेव करूँगा, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग, जो है कॉन्फिडेंट, गुस्सा जिसको आता है, जो रोता नहीं है, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना. तो अब कल्चरल एक्सपेक्टेशंस ऐसी भी हो सकते हैं जो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ हैं, ठीक है, और एक कुछ ऐसी भी हो सकती हैं. ये कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है. और सोशल नॉर्म्स, मिसाल के तौर पे मैं क्योंकि मर्द हूँ, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं जो है ना वो फैमिली के लिए फैमिली का जो है वो फाइनेंशियल बर्डन उठाऊं. ठीक है, इसी तरह अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं एक ख़ास लिबास में जाऊंगा, मेरी एक ख़ास सतर है, औरत की एक ख़ास सतर है, उसके लिए ख़ास लिबास है. ठीक है, तो ये जो सोशल नॉर्म्स और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो बंदा अगर हम बायोलॉजिकल मेल की बात करें, फीमेल की भी बात हो सकती है, मेल की बात करें, अगर वो बंदा जो है बायोलॉजिकल मेल जो है वो इस पर पूरा नहीं उतर रहा, वो ख़वातीन की तरह बिहेव करता है, रोने लग जाता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात पे, तो ये कहते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है. और अभी हमने देखा कि अथॉरिटीज़ जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, और इवन कि इनका अपना लिटरेचर, ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरे ज़्यादा रेफरेंसेस के लिए वो जो रिटन आर्ग्यूमेंट्स पब्लिश करूँगा उसमें वो अवेलेबल हैं, वरना यहाँ पर स्लाइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो रेफरेंसेस और बहुत ज़्यादा जो है ना ये टेक्स्टी हो जाती. तो वो रेफरेंसेस ये शो करते हैं कि कोई बंदा अगर फेमिनेट है इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसजेंडर नेसेसरली ट्रांसजेंडर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो एक बात तो ये आ गई बात सामने. ठीक है, अच्छा, दूसरी अहम बात क्रॉस ड्रेसर्स. हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, उनको वैसे ही जो है ऑपोजिट सेक्स का जो है ड्रेस पहनना जो है वो अच्छा लगता है. ठीक है, तो लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि आप कौन है तो वो कहेंगे हम उसी जो है सेक्स से आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी पैदाइशी जिन्स थी. ठीक है, हम समझते हैं कि हमारे जो दाखिली एहसासात हैं वो हमारी पैदाइशी जिन्स से टकराते नहीं हैं, बल्कि उसके मुताबिक हैं. ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं. उनका जो जेंडर एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि ये ड्रेसिंग और ये जिस तरह से आप बिहेव करते हैं सारा जेंडर एक्सप्रेशन में आता है. आप किस तरह ये सिनफी इजहार किस तरह से आप जो है लोगों के सामने पेश करते हैं, तो उसका जेंडर एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट सेक्स का है. ठीक है, लेकिन वो अपने आप को मेल कहता है. तो इस सूरत में ये कहना कि लाजमी एक क्रॉस ड्रेसर जो है वो ट्रांसजेंडर होगा, ये भी गलत बात है, टेक्निकली ये ठीक नहीं है. ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर जो सोशल नॉर्म्स और कल्चरल एक्सपेक्टेशन है ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि अब अगर कोई लड़की है वो टॉम्बॉय है, अब ये एक कहेगा कि वो ट्रांसजेंडर है, वो भले कहती रहे कि मैं तो फीमेल ही फील करती हूँ, ठीक है, मेरी आदत ऐसे, लेकिन ये चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की हैं या ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक है. ये ऐसी जिसे कहते हैं ना कि
فضول میں کسی کو اپنی آئیڈینٹی ڈاؤٹ کرنے کا جو ہے وہ انسٹنس دیا جا رہا ہے، اور یہ تو جسے وہ کہتے ہیں شیطانی وسوسہ، اس کے مترادف ہے. اچھا، ایک تیسری چیز جو میں پیش کروں گا، اور اس کو میں دوبارہ بھی استعمال کروں گا. ایک بیماری ہوتی ہے، مردوں کے بارے میں ہوتی ہے، خواتین کے بارے میں ابھی اس میں جو ہے وہ اتنی پروگرس نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں اوٹوجینیفیلیا. اوٹوجینیفیلیا میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مرد جب سوچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک خاتون اپنے خیالات میں سمجھتا ہے کہ وہ خاتون ہے، تو اس کو بہت جنسی جو ہے سے تسکین ملتی ہے، اس کے جنسی جذبات جو ہیں وہ ابھر آتے ہیں، اور وہ اسے مزہ آتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی خاتون کے کپڑے کو دیکھتے ہی اس کے جنسی جذبات ابھر آئیں، اس کا دل چاہے کہ میں اس کو پہنوں اور میں جو ہے نا پہن کے گھوموں، تو اس سے اس کے جنسی جذبات جو ہیں وہ ابھرتے ہوں. تو اس تمام جو ان احساسات کو جو ہے نا ایک نام دیا گیا جسے کہا جاتا ہے اوٹوجینیفیلیا. اب یہ اوٹوجینیفیلیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے خواتین کی جو ہے وہ کپڑے پہننے میں، اس طرح سے میک اپ کرنے میں، تو یہ لوگ ہوتے میل ہی ہیں. لیکن اب اگر یہ دیکھیں گے، اب یہاں پر جینڈر آئیڈینٹی کا ایک واضح پرابلم سامنے آ رہا ہے کہ یہ لوگ ان میں سے بہت سارے ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے، یعنی ان کی جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ان کی بایولوجیکل سیکس سے مطابقت رکھتی ہے. لیکن جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو اجازت نہیں ہے کپڑے دوسرے سیکس کی، اپوزٹ سیکس کے یعنی خواتین کی کپڑے پہننے کی، تو یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسجینڈر ہیں. اب یہ جو ٹیسٹمنی ہے یہ ڈاؤٹ فل ہے، مطلب یہ ڈیفینیشن سے مطابقت نہیں رکھ رہی کہ ایک بندے کی جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ میل ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اسے کیونکہ اپنی خواہش پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں مس ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو. آپ یہ ایک طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اور یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی اوٹوجینیفیلیا میں ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم وی آئیڈینٹیفائی ایز میلز، لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ خواتین کے کپڑے پہنیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ان کا جینڈر ایکسپریشن جو ہے وہ خواتین کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی جو میل سمجھتے ہیں، بایولوجیکل میل سمجھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو ہماری ڈی پروپوزیشن تھی جو کہہ رہی تھی all پیپل، تمام وہ لوگ جن کا جینڈر ایکسپریشن ان کی جنسی پیدائشی جن سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا. کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا جینڈر ایکسپریشن مختلف ہے ان کی پیدائشی جنس سے، لیکن تب بھی وہ لوگ جو ہے وہ اپنی پیدائشی جنس سے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دے آئیڈینٹیفائی ایز میلز بیکاز دے آر بایولوجیکل میلز. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ اس ایکٹ میں جو اس کی جو این کلاز میں جو سب کلازز ہیں 1 2 3، اس میں جو کلیمز کیے گئے ہیں، 4 جو کلیمز جن کو ہم نے ٹیسٹ کیا، وہ چاروں کے چارے فیکچولی مسٹیکن ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی غلط ہیں جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ کچھ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ تمام مسلمان ٹیررسٹ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ انٹرسیکس ضرور ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، کچھ یونک ضرور ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں. خواجہ سرا میں بھی ٹرانسجینڈر لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ جن کا جینڈر ایکسپریشن مختلف ہو وہ لوگ بھی ٹرانسجینڈر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ چاروں جو پروپوزیشنز ہیں وہ فیکچولی مسٹیکن ہیں.